نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اس جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا ہے۔ یہ جمعہ وہ دن ہے جو سارے دنوں میں افضلیت پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کی کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ لیکن جو آج ہمارا موضوع ہے جس بارے میں ہم بات کریں گے وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے نہیں، لیکن آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بالخصوص خواتین میں اور ہماری جو بزرگ عورتیں ہیں ان میں، اور وہ ہے بد دعا یا بد دعا۔ اکثر جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں ان کو اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ فوراً بد دعا دے دیتی ہیں، اور میں نے بہت سی ایسی عورتوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو بنا سوچے سمجھے اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہیں، اپنے شوہر کو بد دعا دیتی ہیں، اپنے آپ کو بد دعا دیتی ہیں، سب کو بد دعا دیتی ہیں۔ تو ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے اہل بیت کی دل دکھانا یا ان کی بد دعا لگنا۔ اس کے اوپر بھی میں اس لیے گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں اور اہل بیت سے ان کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہیں بد دعا دے دوں گی اور قیامت کے روز تمہیں میں پکڑوں گی۔ اور یہ جو تھنکنگ ہے یہ اکثر لوور اور مڈل کلاس فیملیز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور جو لوور انکم فیملیز ہیں اور جیسی کوئی ملازمائیں ہو گئیں یا کوئی اور لوگ ہو گئے، وہ اکثر میرے پاس یہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا ماں جی ایسے لوگوں کی ہمیں بد دعا لگے گی؟ انہوں نے کہا ہمارا کام کرتے ہم نہیں کر سکے، ہماری کوئی پریشانی تھی لیکن ہم ان کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن کیا ان لوگوں کی ہمیں بد دعا لگے گی؟ دیکھیں اس کا جواب بہت سمپل ہے، اور وہ ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ سے زیادہ رحمت کرنے والا، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ سے زیادہ عدل، اللہ سے زیادہ بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا مالک ہمیں ہر وقت نعمتوں سے، رحمتوں سے، عظمتوں سے، عزتوں سے، سکون سے نوازتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو جو رب عدل ہے، جو رب رحمان ہے، جو رب رحیم ہے، کیا کسی کی بھی پھر بد دعا لگ جاتی ہے؟ نہیں۔ تو جو پہلی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ تھی کہ مائیں یا عورتیں، خواتین جو کھل کر بد دعائیں دیتی ہیں اپنے خاوند کو، اپنی اولاد کو، یہ غلط ہے۔ بد دعا کا اصول یہ ہے، ٹھیک ہے، بد دعا کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بد دعا دی ہے کہ اللہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یا اللہ یہ مر جائے، یا اللہ یہ تباہ اور برباد ہو جائے، تو فرشتے وہ بد دعا لے کر اس شخص تک جاتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ بد دعا واپس آپ کی طرف پلٹ آتی ہے۔ تو جو آپ نے کسی اور کے لیے کہا تھا، چاہے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا خاوند کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی ساس سسر کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی نند بھاوج بھی، بھابھی جیٹھانی کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری بد دعا واپس آپ کو آ کر لگے گی۔ اس لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ ہر وقت اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا یہ دعا مانگیں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں مانتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے یہ مشکل ہے، کیونکہ مرد اپنا غصہ، اپنی کراہت
مار کر گالیاں دے کر ختم کر دیتا ہے، لیکن عورت جسمانی طور پر کمزور ہے اور معاشری طور پر کمزور ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، تو وہ پھر بیٹھ کے بد دعا دیتی ہے۔ تو یہ بات بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو یہ سمجھاؤں گی کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں، کسی کا دل اس طریقے سے نہ دکھائیں، کیونکہ یاد رکھیے ٹھیک ہے بد دعا دینا نہیں چاہیے، لیکن کسی کی ہائے بہت جلدی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی ہائے بہت جلدی سنتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے مارا ہے، کسی کو آپ نے گالیاں دی ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کری ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کری ہے، کسی سے اس کا حق چھینا ہے، تو یاد رکھیے اگر اس کا دل دکھا ہے اصل میں تو اس کی ہائے بہت جلدی لگے گی، کیونکہ وہ واپس کچھ کر نہیں سکے گی آپ کے ساتھ۔ شاید وہ آپ کو مار نہیں سکے، شاید وہ اتنی طاقتور نہیں ہو، آپ بھلے اس کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے وہ جسم دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، لیکن یہ جسم اور یہ طاقت اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ عورت کی حفاظت کریں، اس پر ظلم اور زیادتی نہیں۔ تو مجھے معلوم ہے کہ خواتین اکثر اس وجہ سے بد دعا دیتی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی خواتین کو میں یہی مشورہ دوں گی آج جمعۃ المبارک کے دن کہ کوشش کیجئے کہ بد دعا کے بدلے میں دعا دیجیے۔ اور رہی بات اپنی اولاد کو بد دعا دینے کے لیے، ہم پتہ اپنی زبان، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ دو چیزوں کو حفاظت میں رکھو، اپنے ہونٹوں کے بیچ اور اپنی ٹانگوں کے بیچ، تو پھر میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بات وہی ہے کہ جو زبان ہے انسان ایسے چلاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، بس بولنے کے لیے بول رہا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک بچی تھی، وہ اسکول میں بہت محنت کر رہی تھی، اس کے امتحان کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی تھی، وہ اس کے 12ویں کا ایگزام تھا، وہ اسکول کے ٹائم کے بعد بھی بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی۔ تو ایک دن وہ رو رہی تھی، تو اس کے استاد نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ رونے لگی اور کہا کہ میں پورے دن یہاں پہ محنت کرتی ہوں، گھر جاتی ہوں تو میری ماں مجھ پہ کام کا بوجھ ڈالتی ہے، اور اگر میں کوئی کام نہ کر سکوں تو میری ماں مجھے گالیاں اور بد دعائیں دیتی ہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ تم ایسا ہو جائے، تمہارے ساتھ ویسا ہو جائے۔ کہتی ہے اس بچی نے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے امتحان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، تو کبھی کبھی کوئی کام میرے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کل میری ماں نے بد دعا دی کہ اللہ تم سے کبھی راضی نہ ہو اور اللہ تمہیں فیل کر دے، تم کبھی امتحان میں پاس نہیں ہو۔ تو اس کے استاد نے کہا تم صبر کرو اور اللہ کے اوپر توکل رکھو۔ خیر، امتحان کے 2 ہفتے یا مہینے پہلے وہ بچی نے اسکول آنا بند کر دیا۔ بعد میں اس کے استاد نے کسی سے پوچھا تو پتہ چلا، اور وہ فیل ہو گئی وہ، کیونکہ وہ امتحان کے لیے نہیں بیٹھی تو وہ فیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جب اس کے استاد نے پتہ کیا کہ وہ بچی کیوں آنا اسکول میں بند کر گئی، تو پتہ چلا کہ ایک دن اس کی ماں راستے سے گزر رہی تھی تو گاڑی نے آ کے اس کو مار دیا اور اس کی ماں مر گئی، اور بچی اتنی پریشان تھی کہ نہ وہ امتحان دے سکی، نہ وہ پڑھ سکی، نہ کچھ کر سکی، اور فیل ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ لیکن دعا کی قبولیت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے بزرگ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ دعا کبھی بھی قبول ہو جاتی ہے، تو اپنے منہ سے جو نکلے اس کو سوچ سمجھ کر نکالیے، کم بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اور صرف وہی بولیں جس سے اللہ راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ بد دعا سے ہمیشہ بہتر ہے دعا دینا۔ ان ماؤں کو، ان مردوں کو، ان بچوں کو، میں سب کو یہ میسیج، یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کا دل بھی کسی نے دکھایا ہے، بہت زیادہ دکھایا ہے دل، حد سے زیادہ دل دکھایا ہے، آپ کو مارا ہے، آپ کو خون کر دیا ہے، تب بھی ہاتھ اٹھا کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جب طیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرا دل روتا ہے، لیکن آپ سب کو طیف کا واقعہ معلوم ہے، اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کے لوگوں کے لیے دعا مانگی۔ تو اگر
آپ میں سے کوئی سچی محبت فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یاد رکھیے کہ بد دعا سے ہمیشہ بہتر ہے دعا کرنا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارا دین کا پیغام ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ نے اس کے لیے دعا کری تو یاد رکھیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے جس کے لیے بھی جو دعا مانگی فرشتے آپ کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں۔ تو سوچئے آپ اگر ایک بدبخت شخص کے لیے بھی یہاں پہ دعا مانگ لیں تو آپ مانگ رہے ہیں نا، آپ کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، میری کیا حیثیت اور اوقات ہے، کیا ہے ہم؟ ایک عام انسان، خطا کار، لیکن سوچئے کہ آپ نے جو دعا جس کے لیے مانگی، فرشتے نور کے بنے ہوئے جن کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے وہی دعا مانگیں گے۔ تو کثرت سے دعا کیجئے اور بد دعا سے گریز کیجئے۔ یہ آج جمعۃ المبارک کا پیغام ہے سارہ اکیڈمی کی طرف سے۔ ہمارے آن لائن کورسز ہیں، جس مسلمان بچی کو شوق ہے اپنے دین کے بارے میں سیکھنے کا، سمجھنے کا، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز بھیجیں گے۔ اور یہ ویڈیو، یہ پیغام شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ بنے گا قیامت کے دن ہمارے لیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔